دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک وز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کی اسٹریٹجی اب کیا ہے، یعنی ان کا طریقہ واردات سیاست میں زندہ رہنے کا، یا کبھی اگر ان کی خواہش یعنی ان کے خیال کے مطابق چیزیں جائیں تو وہ کم بیک کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے اور کیا ٹیکٹکس اور اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں، خان صاحب پچھلے 3-4 مہینوں سے یہ ایک بیانیہ بنا رہے تھے کہ انہوں نے یہ کریکٹلی ڈائگنوز کیا کہ پاکستان میں اور کئی فیکٹرز ہیں، لیکن 2 فیکٹرز ایسے ہیں جن پر آپ کچھ بھی نہ کریں لیکن وہ سٹنٹ چھوڑتے رہیں، بالکل اسی طرح جس طرح مودی ایک اینٹی مسلم سٹنٹ چھوڑتا ہے انڈیا میں، اور ہندو جو ہیں وہ نفرت کے دریا میں اس طرح بہہ جاتے ہیں کہ عقل و خرد جو ہے وہ جواب دیتا ہے اور کوئی جو لاجک ہے وہ ڈیفیٹ ہو جاتی ہے۔ بالکل خان صاحب نے اس طرح یہ 2 چیزیں ڈائگنوز کی، پاکستان میں پن پوائنٹ کی، ظاہر ہے پہلے بھی ویل نون ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دین کا چورن بیچنا، یہ بھی عجیب بات ہے کہ خان صاحب جیسا ایک دین بیزار شخص جس کی زندگی میں سوائے غلاظت کے اور کچھ نہیں ہے، ایسی شاید ہی کوئی برائی ہو، ایسی شاید ہی کوئی بدی ہو جو ان میں بدرجہ اتم موجود نہ ہو اور سسٹینیبل نہ ہو، اور ان کی زندگی میں گویا وہ روز روشن کی طرح یا ایک بدنما داغ کی طرح انہیں جس نے ڈھانپا نہ ہو، ایسی کوئی چیز نہیں، ایسی کوئی برائی نہیں ہے جو انہوں نے بھرپور انداز سے انجام نہ کی ہو۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے، یعنی امیجن کریں کہ جس شخص کو بنیادی مبادیات دین کلمہ پوری طرح تسلی بخش انداز سے نہیں آتا، ایک ایوریج مسلمان کے لیول پر بھی خاتم النبیین کہنا جنہیں مشکل لگتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس طرح کہ وہ گویا ہیرو ہیں اسلام کے اور وہ مسلم دنیا کو لیڈ کرنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ چورن عجیب بات ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ ان کی فالوئنگ میں سب سے بڑا سیگمنٹ جو ہے اور ووکل ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو خود الٹرا ماڈرن جنہیں یعنی عام زندگی میں اگر دیکھیں تو گویا دین پسند لوگ رجعیت پسند لگتے ہیں، رجعیت پسند لگتے ہیں، برے لوگ لگتے ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ لوگ لگتے ہیں۔ لیکن اس بٹن کو خان صاحب نے اس انداز سے استعمال کیا کہ یہ چورن خاصا، یعنی اگرچہ ان کے اپنے فالوورز جو پہلے ہیں انہیں تک ریسٹرکٹڈ ہے، لیکن بہرحال ان میں اس نے جوش جذبات تو پیدا کیا ہے۔ اسی طرح دوسرا جو چورن انہوں نے بیچا ہے وہ اینٹی امریکہ یا اینٹی ویسٹرن ہے، یا گویا جی ہم گویا خود مختار ہیں اور آزاد ہیں، گویا میں کوئی پیاز چیک کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو تعمیر ملت کے حوالے سے آیا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں، ایک شخص جو خود کہتا ہے کہ وہ جہاں رہتا ہے یہ گولڈ سمتھ فیملی کی فیضان کا نتیجہ ہے، کہتا تو وہ یہی ہے، تو اب ہمیں کیا پتہ، اور جس کی ساری زندگی مغربیت پسندی، مغرب کے وہ جو نیگیٹو پہلو ہیں اس کوگمار میں دھنسی ہوئی ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے کہ میں اینٹی مغرب ہوں، میں اینٹی امریکہ ہوں، حالانکہ امریکہ کے ساتھ تو اس کا خون مکس ہے، اس کی اولاد جو ہے وہ پہلی اولاد جو ہے وہ بہرحال امریکی ہے اور امریکی خون اس میں شامل ہے، اور پھر زندگی کے زیادہ حصہ وہ خود کہتا ہے کہ انہوں نے مغرب میں گزارا ہے، تو صرف گزارا نہیں، ان میں باقاعدہ ڈوبا ہے جی۔ تو ایسا شخص جو گولڈ سمتھ فیملی کا گویا برخوردار ہو، جس کے خون میں امیجن کریں جس کی اولاد باقاعدہ اسرائیل کی سٹیزن ہو، باقاعدہ ٹیکنیکلی دیکھیں تو آپ خود جانتے ہیں کہ یہودی ماں کی اولاد جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں کہ مغرب کے ساتھ ان کا کتنا قریبی روحانی، جسمانی، مالی ہر تعلق ہے، اور جو انہوں نے خیرات و صدقات سے امپائر کمائی ہے اس میں مغرب میں مقیم بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے، جن میں آپ فارن فنڈنگ کیس ہی دیکھ لیں کہ وہ لوگ بھی ہیں جو لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی پاکستان میں اس ٹائپ کے پروجیکٹس کو
اگر وہ فائنینس کریں تو وہ اللیگل ہے، وہ گویا قابل مذمت ہے، اور وہ کسی وقت کوئی بھی انڈیزائرڈ لیگل کانسیکوینسز لا سکتا ہے. جیسے فارن فنڈنگ کیس اگر یہ اسٹیبلش ہو گیا اور خان صاحب کے خلاف فیصلہ ہے تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. یعنی جسمانی طور پر، روحانی طور پر، مالی طور پر، اور جو انہوں نے امپائر اپنی صدقہ و خیرات سے بنائی ہے اس میں سلائی مشین وغیرہ، وہ خاتون سلائی مشین جو ہے گویا جی خاتون سلائی مشین والی جو ہیں ان کے جو اثاثہ جات ہیں وہ بھی مغربی میں ہیں. اور خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جو وہ خود کہتے رہے ہیں کہ ٹیکس کو ڈاج دینے کے لیے انہوں نے کمپنیاں بنائی وہ بھی مغرب بیسڈ ہی تھیں. لہذا یعنی خاندانی تعلق، مالی تعلق، جسمانی تعلق، روحانی تعلق، جذباتی تعلق، ہر تعلق جو ہے وہ ان کا مغرب کے ساتھ ہے. جینا مرنا مغرب کے ساتھ ہے. زیک گولڈ سمتھ ان کا سپورٹر ہے، اس کا بھائی، یعنی وہ پوری فیملی. اور یہ مغرب میں جا کے لندن میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے باقاعدہ الیکشن کیمپین چلاتا ہے، اور وہ اب بھی اس کے لیے یعنی پوری طرح کوشاں رہتے ہیں. اور سرکار جب وہاں جاتے ہیں تو انہی کے دسترخوان پر بھی ہوتے ہیں. ایک طرف موجودہ بوائے فرینڈ، سابقہ بوائے فرینڈ، اور ایک طرف خان صاحب ہوتے ہیں. اور وہیں اب اس سے بڑا اس فیملی پر ان کا کیا کانفیڈنس ہوگا، کیا تعلق ہوگا کہ اپنی یعنی جوان اولاد کو، لڑکے لڑکیوں سب کو ادھر ہی رکھا ہوا ہے. ورنہ جن کے ساتھ اینٹی کا تعلق وہاں پر اپنی بیٹیاں یا بیٹے نہیں رکھے جاتے. لیکن بہرحال خان صاحب نے یہ چورن بیچا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ دونوں ٹولز، جو دونوں نیریٹیوز انہوں نے بنائے ہیں، یا انٹیگریٹڈ ایک نیریٹیو ہے جس کے دو یہ حصے ہیں، تو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت یوزفل ہے. اور ایک لمیٹڈ سیگمنٹ تک ظاہر ہے انہوں نے اس کو سکسیزفلی اس چورن کو بیچا ہے. لہذا وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن فوری ہوں. اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو یہ جو جوش انہوں نے آرٹیفیشل انجیکٹ کیا یہ کام آئے گا ان کے. دوسرا کیونکہ انہوں نے 3-4 سال جو موجودہ حکومت ہے یعنی پی ڈی ایم کی کانسٹیٹیوئنٹ پارٹیز جو ہیں، جیسے نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، مولانا کی جمعیت علماء اسلام ہے، اور باقی، یعنی کہ ان کے خلاف انسیسنٹ پروپیگنڈا کیا ہے. یعنی 3-4 سال تو انہوں نے خود قیادت کی ہے بطور وزیر اعظم، اور اس سے پہلے بھی 4-8 سال جو ہے وہ طاقتور جو توپیں تھیں، طاقتور جو منہ زور لوگ تھے، ان کی قیادت میں ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے. لہذا وہ پروپیگنڈا ان کے نظر میں انہیں ڈیمیج کرتا ہے. جبکہ وہ چاہتے ہیں کہ امیڈیٹ الیکشن کی صورت میں، کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا، اور ظاہر ہے ان کا اسکوپ اور ٹائم بڑا محدود ہے، اور ان کے انٹرسٹ بھی بڑی محدود ہیں کہ الیکشن ہی سمپلی کرانا ہے، زیادہ تو یہی ہے. لہذا جو کارہ نمایاں خان صاحب نے پاکستان کی معیشت پر چھوڑے ہیں، جو انہوں نے سیکنڈلز کیے ہیں، یعنی پاکستان کی معیشت کا تیا پانچا کیا ہے، جو ماؤنٹینز ہے ڈیٹ کے وہ ان کو بڑھایا ہے، کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا. ہر طرف گویا لوٹ خسوٹ کا معاملہ تھا، جن میں بے شمار سکینڈلز ہیں. چینی ہے، آٹا ہے، دوائیاں ہیں، ایڈمنسٹریٹو سکینڈلز ہیں، پوسٹنگ ٹرانسفر، گوگیاں ہیں، گوگیالوجی ہے، فراخان ہے، جہاں پر دیکھیں کئی لوگ شہزاد اکبر اور بیرون ملک سے یعنی ان کی آدھی کابینہ جو افیکٹولی جس سے کے ذریعے وہ اپنا نظام چلاتے رہے وہ نان الیکٹڈ اور بیرون ملک سے امپورٹڈ لوگ تھے. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، زلفی بخاری تھا، یہ شہزاد اکبر تھا، اسی طرح ثانیہ نشتر ہے، یعنی بے شمار لوگ ہیں. وہ پوری آپ میڈیا پر لسٹ دیکھ سکتے ہیں. تو اسی طرح حفیظ شیخ وغیرہ، یہ سارے یعنی ان کی کابینہ کے بہت سارے لوگ یا ڈیول سٹیزن ہیں یا ہیں ہی صرف سٹیزن بیرون ملک کے، لیکن باہر وہ انجوائے کرتے رہیں. تو یہ ساری عیاشیاں بلین ٹری، سونامی اور معلم جبا اور وہ بی آر ٹی پشاور اور توشہ خانہ کو لوٹ کے کھا پی جانا، یعنی انہیں جو بھی بطور پرائم منسٹر چیزیں ملی ہیں ان میں سے کوئی بھی چھوڑی نہیں تو توشہ خانہ میں. تو ایسا وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے تو ان سارے یہ چیزیں بیک گراؤنڈ میں چلی جائیں گی، اور موجودہ حکومت اگر رہے
اور وہ اپنے چوائس پر جب وہ چاہے اسمبلی ڈیزالو کر کے الیکشن کرائے یا ٹینیور پورا کرے، تو اس دوران جو ٹائم گزرے گا وہ اس کی کرتوت جو ہیں وہ نمایاں ہوں گے، وہ ان پر کیسز بھی بنیں گے، لوگوں کے سامنے ان کے جو سیاہ کارنامے ہیں وہ بھی آئیں گے، تو اس طرح ان کے الیکٹورل جو اس کے کنسیکوینسز ہیں وہ ظاہر ان کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ لہذا ان کا مفاد یہ ہے، ان کی نظر میں ان کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ ایک تو اینٹی امریکہ اور گویا اپنے آپ کو اسلام کا ہیرو اور پاکستانیت کا ہیرو بنا کے پیش کرنا، یہ انہیں فائدہ دے گا شارٹ ٹرم میں اگر فورن الیکشن ہو، اور دوسرا ان کی جو سیاہ سائڈ ہے وہ چھپی رہے گی، ان کے کرتوت چھپے رہیں گے، کوئی کیسز نہیں بنیں گے، کوئی ان کے خلاف تشت بام معاملات افیکٹولی نہیں آئیں گے، لہذا لوگ نیگیٹولی امپیکٹ نہیں ہوں گے۔ جبکہ کنورسلی انہوں نے جو پروپیگنڈا کیا ہے پچھلے 4 سال پلس اور 8 سال پچھلے بھی کر لیں مزدوروں کے تعاون سے، وہ بڑا ان کے نزدیک ڈیمیجنگ ہوگا نون لیگ کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، جناب مولانا کے لیے۔ تو یہ وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فورن الیکشن ہو، اور اس لیے انہوں نے یہ سارے ہر کام، یعنی پہلے کانسٹیٹیوشنل سسٹم کو ڈی ریل ہو جائے تو ظاہر اس کا بھی نتیجہ یہی نکلتا کہ ان کے کرتوت نمایاں نہ ہوتے۔ اب یہ کہ اسمبلی سے استعفے اور ہر قسم کے ہنگامہ آرائی تاکہ کہیں کوئی طریقہ وے آؤٹ نکلے کہ الیکشن فوری ہو جائیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نو کانفیڈنس موشن کو انکانسٹیٹیوشنلی رول آؤٹ کر کے انہوں نے یہ اسٹیج سیٹ کی کہ الیکشن کروانے پڑے ہیں، اسمبلی ڈیزالو کی یا ایون جو فوجی براس ہے ان کی منتر لنکنگ کہ ہماری ڈیل کروا دیں اپوزیشن سے، اور ڈیل یہ ہو کہ فورن الیکشن ہو جائیں تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، یعنی ادروائز وہ غدار ہیں لیکن یہ ہو جائیں تو پھر نہیں۔ تو یہ ان کی اسٹریٹجی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ موجودہ، جبکہ کنورسلی موجودہ حکومت کی یہ اسٹریٹجی ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں نمبر 1 الیکٹورل ریفارمز ہوں جتنی لیجسلیشن سے ہو سکتی ہیں، ظاہر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ کئی ایسی چیزیں جو آرڈیننسز کے ذریعے یا مختلف طریقوں سے خان صاحب نے انجیکٹ کی ہیں سسٹم میں یا قانون سازی میں، ان کو بھی ریکٹیفائی کیا جائے، یعنی نئی قانون سازی بھی کی جائے اور پچھلی ان کی جو غلط قانون سازی ہے یا دھونس دھاندلی ہے اس کو بھی ریکٹیفائی کیا جائے، اور پھر خان صاحب کے کرتوت عوام کے سامنے لائے جائیں جو انہوں نے لوٹ سوٹ کا بازار، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی خارجہ پالیسی، یہاں تک کہ پاکستان کی سیکیورٹی کو بھی انہوں نے بازیچہ اطفال بنایا اور اس کو بھی ایک گویا گلی کوچے کی چیز بنا کے رکھ دیا، جیسے وہ اب جلسوں میں کہتے ہیں کہ دیکھیں نیوکلیئر پروگرام محفوظ نہیں ہے۔ بندہ پوچھے جدوں بنوایا نیوکلیئر پروگرام تو کتنے ہیں؟ یعنی جنہوں نے نیوکلیئر پروگرام کو سٹارٹ کیا، جنہوں نے اسے پایا تکمیل تک پہنچایا، وہ اس کے لیے رسک ہیں، یہ صاحب جو ہیں یہ اس کے محافظ ہیں۔ تو یہ یعنی موجودہ حکومت کا یہ پروگرام ہے کہ ایک تو پراپر قانون سازی ہو جائے، خان صاحب کے کرتوت سامنے آئیں، پھر وہ اپنے چوائس پر آپس میں معاملات طے کر کے ایک اپنی حکومت اور الائز کی کنسنسس سے ایک ڈیٹ رکھ کے وہ الیکشن کروائیں۔ لیکن اس میں خان صاحب کی اسٹریٹجی میں ایک بہت بڑا نقص یہ بھی ہے کیونکہ انہوں نے اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا، اگرچہ اس میں ifs and buts ہیں، اگر وہ ifs and buts نہ ہوں، سپوز وہ افیکٹو ہو جائیں، اس طرح مان لیے جائیں، کوئی چیلنج کانسٹیٹیوشنل یا لیگل نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو حکومت ہے، ایک تو شہباز شریف وزیر اعظم ہے، ان کے مقابلے پر وہ ایک ریمنٹس جو پی ٹی آئی کے ہیں، جو ڈیسیڈنٹس، ان پر مشتمل ایک چھوٹی سی اپوزیشن بنا دیں گے۔ اسمبلی ڈیزالو جب ہوں گی تو ان کے آپس میں ہی یہ طے ہو جائے گا، کیونکہ پھر اپوزیشن بھی وہ ان کی مرضی کی ہوگی، حکومت بھی ان کی مرضی کی، آؤٹ گوئنگ کے پرائم منسٹر بھی، تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ان کی مرضی کا آ جائے گا۔ تو اس صورت میں پھر خان صاحب کا کوئی سے اس میں نہیں ہوگا، یہ ایک بہت بڑی ان کے لیے تکلیف دہ بات ہوگی۔ لیکن کیونکہ جو ان کے یعنی ان کی پلاننگ ہے اس میں یہ ایک لیسر قربانی ہے جس کے لیے وہ تیار ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ فیڈریشن میں کام کرنا، ان کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھنا وہ غداروں کے ساتھ ہے، لیکن انہی غدار پارٹیوں کے ساتھ خیبر پختونخوا میں بھی اپوزیشن لیڈر تو وہی ہیں، وہی جو اب رولنگ پارٹی یا کولیشن ہے فیڈریشن میں۔ اس طرح پنجاب میں بھی اگر ان کی سے چلتی خان صاحب کی یا ان کے الائز کی تو یہی پارٹیاں ہوتی۔ اس طرح سندھ میں بھی انہوں نے استعفے نہیں دیے، بلوچستان میں بھی نہیں دیے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ وہی پارٹیاں صوبائی اسمبلیوں میں تو غدار نہیں ہیں، لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں غدار ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ ٹوپی ڈرامہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ بظاہر اس کی کامیابی کی کوئی چانس نہیں ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اب حکومت ہے وہ بڑے سوبر مائنڈڈ، بڑے منجھے ہوئے
اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی جو ان میں خو ہے، جو ان میں صلاحیت ہے، وہ خان صاحب سے کہیں بڑھ کے ہے، اور ان کا تجربہ بھی خان صاحب سے کہیں زیادہ ہے. تو لگتا یہی ہے کہ تمام تر خواہشات کے باوجود یہ خواہشیں جو ہیں وہ دم ہی توڑ جائیں گی. تو اجازت لیتا ہوں جناب، خدا حافظ.